نماز خاموش کیوں؟ ایسی بات جو سب کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حدیث بخاری شریف کے ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا تذکرہ کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے آپ جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تبانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنے نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بے حلق حلق کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسو کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کے ایک ایک گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کہرام مچ گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معلوم ہوا تو اہل بیت حسنین کرامین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں پر پتہ نہیں زلف عنبری اور چہرہ الضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی، اور نہ کہیں پتہ چلا۔ آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہو گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا، نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کی کوشش آج 3 دن ہو گئے ہیں، برابر کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی رونے والا ایسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریوں نے چڑھنا اور چگنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج 3 دن ہوئے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ناپسند کر دی ہے، ہم چرواہے کی نشان
نشاندہی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے. دیکھا تو ایک پہاڑ کے قوم پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر مبارک اٹھائے اور حجرہ میں تشریف لے چلے. شہر مدینہ ویران ہو گیا. شمع رسالت کے پروانے رو رو کے بے حال ہو گئے. مدینے میں واویلا مسا ہوا ہے. لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیے اور اہل بیت بہت پریشان ہے. مگر رحمت عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مافیا سے بے نیاز ہو کر امت عاصی کے غم میں زاروں قطار رو رہے ہیں اور دعائیں مغفرت میں مصروف ہیں. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خاتون جنت ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیا ہے. فلاں پہاڑ کی قوم امت عاصی کے غم میں رو رہے ہیں لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے ہیں. خدا را تشریف لے چلیے. ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا لے اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے. خاموشی آواز میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالی کی بندے کی انتہائی عاجزی اور خشوع کو ظاہر کرتا ہے. یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھید جانتا ہے اور سننے والا ہے. چاہے آپ لب ہلائیں یا دل میں بات کریں, خاموشی سے پڑھنا انفرادی تعلق کو مزید مضبوط بناتا ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہے بغیر کسی ظاہری دکھاوے کے. بلند آواز سے تلاوت بعض نمازوں جیسے فجر, مغرب اور عشاء میں اس لیے رکھی گئی تاکہ قرآن کی تاثیر دلوں تک پہنچے, مومنوں کے اندر خیریت پیدا ہو اور جماعت کے انفرادی اللہ کے کلام کی عظمت محسوس کریں. خاموشی اور بلند آواز دونوں کو اپنے الگ روحانی اثرات ہیں. خاموشی اللہ کے ساتھ ایک گہرے رازدانہ تعلق کی علامت ہے اور بلند آواز اللہ کی عظمت کو بیان کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ نظام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری عبادت میں عاجزی, محبت اور اللہ کی بڑائی کا ایک حسین امتیاز ہونا چاہیے. جب انسان ان باتوں کو دل میں محسوس کرے تو یقیناً اس کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے ہر حال کو جانتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم نے جس میں عطر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی کہ ابا جان آپ سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلے. آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے. ہر طرف آہ فغاں برپا ہے. آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے. حسنین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں لیکن آپ بار بار رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا. بلا آخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیشانی مبارک سے مل کر عرض کیا ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے, اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدے کرے گی, سر نہیں اٹھائے گی. تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا فاطمہ تم ضد نہ کرتی تو تب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا, سجدے سے سر نہ اٹھاتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا, اس کا نام جلبیب تھا. اس کا ایک لڑکا حسن و جمال میں یکتا تھا جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا. اتفاق اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر کوئی مشق کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے. لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشگمی ہو کر باہر نکلا. باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ایک عرصہ ہو گئے ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھیے, حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے. باپ نے بتا بیٹا اس میں جوہرات ہیں نہ خزانہ, اس میں چند اوراق ہیں. جب تم عالماں کے مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے
اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا۔ چونکا ابھی نہ پختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دید دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبی بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کی آبرو پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میں سر اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا، بہباب کی لگامیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جیسے میں نے تمہیں ہدایت دی تم مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔